اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا یا یزید کد کیدک وسعى سعیک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا صلوات علی محمد وعلی محمد سورہ فاتحہ کی درخواست دی گئی ہے سیدہ حسن باندی بی بی بنت سید یوسف حسین کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات علی محمد وعلی محمد اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں سرزمین علم و ادب پہ مجھ حقیر کا پہلا اتفاق ہے آپ کی محبتیں اور بے پناہ عزت جو آپ حضرات نے مجھے عطا کی اور جتنی تعریف نیر بھائی نے کر دی ہے میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا یہ جملے تکلفاً پیش نہیں کر رہا ہوں آپ تمام کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں خاص طور سے اس مجلس کے لیے سے سراج مہدی صاحب کی دعوت پہ حاضر ہوا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی والدہ کو جناب فاطمہ الزہرا کی کنیزوں میں محشور فرمائے بہت سوچ رہا تھا کہ ان موضوعات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں سوشل میڈیا کے ذریعے لکھنؤ کو میں نے بہت دیکھا ہے عزاداری کو مسلسل سنتا ہوں دنیا کی اردو کی عزاداری کا مرکز لکھنؤ ہے اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی سوز خوانی مرثیہ خوانی یا خطابت کی جاتی ہے اس میں آپ کو لکھنؤ کا رنگ نظر آئے گا جس طرح عربی زبان میں فقہ و اصول میں اجتہاد ہوتا ہے اور فلسفہ و کلام میں فارسی زبان میں اجتہاد ہوتا ہے لاء میں قانون میں اور طب میں لاء میں اور میڈیسن میں انگریزی زبان میں اجتہاد ہوتا ہے اسی طرح سے خطابت میں اور ذاکری میں اردو زبان میں اجتہاد ہوتا ہے اب لفظ اجتہاد بہت وسیع لفظ ہے جسے تحقیق کا آخری پایہ کہا جاتا ہے اردو خطابت پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، حتیٰ
میں متعدد زبانیں بولتا بھی ہوں اور متعدد زبانوں میں تقریر بھی کرتا ہوں، لیکن واقعاً اردو کی خطابت ایک اپنا ہی لطف رکھتی ہے۔ بہت سی زبانیں جیسے عربی ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، فرانسیسی زبان ہے، یہ اسلام سے پہلے کی زبانیں ہیں، لیکن اگر آپ کو حقیقی معنی میں حسینی رنگ دیکھنا ہے تو اردو میں نظر آتا ہے۔ آپ کی محبت اور عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تمام میرے جتنے بزرگوں نے مجھ سے پہلے پیش کیا ہے، مجھ سے بہتر پیش کر دیا۔ میں بہت ممنون ہوں کہ مجھے آپ حضرات نے اتنی عزت دی اور سب کے سامنے پیش کرنے کا اپنے مطالب کو موقع دیا۔ میں نے جناب زینب کبریٰ کے خطبے کا انتخاب کیا، بلکہ خطبے کے بھی ایک جملے کا، کیونکہ ماں موضوع اور تاریخ میں بہت سی ماؤں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ایک ماں ایسی ہے جو اپنے بیٹوں کو خود تیار کر کے میدان میں بھیجتی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابتدائی چند جملے میرے سن لیجئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس مجمع سے حق تو نہیں بنتا، لیکن آپ نے جتنی محبت دی اور میں چہرے دیکھ رہا ہوں جس آپ عقیدت و محبت سے مجھے نواز رہے ہیں، میں چند جملے پیش کروں گا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب بھی کسی مذہب پہ مکتب پہ ظلم کیا جائے، وہ مکتب و مذہب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جتنا ظلم زیادہ کیا جاتا ہے اتنا ہی وہ مکتب ترقی زیادہ کرتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، سپرنگ کو جتنا زیادہ زور سے دبایا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ اچھلتا ہے۔ جتنا ظلم تشیع پہ کیا گیا ہے، آج تشیع اتنا ہی سربلند ہے۔ ہر مظلوم قوم ہمیشہ سربلند رہا کرتی ہے۔ تاریخ میں صرف ایک سادہ سی مثال دینا چاہ رہا ہوں اور آپ کی میری ٹوٹی پھوٹی اردو کو قبول فرمائیے گا۔ لکھنؤ ادب کا مرکز ہے۔ میں ساری زندگی برطانیہ میں پلا بڑا ہوں۔ یہ میرے ماں باپ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پھر بھی مجھے اردو بولنا سکھا دی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو پیش کروں گا بہت معذرت کے ساتھ قبول فرما لیجیے گا، میری اردو آپ کی اردو جیسی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، میں بہت سی تمہید باندھ کے چند جملوں کو پیش کروں گا، 10 سے 15 منٹ زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں متعلق خطبے کے عنوان سے۔ ایک دہشت گرد کہہ لیجئے، اب آپ کی ہندی میں آتنکواد ہے، ٹیررسٹ کا لفظ ہے، الفاظ بہت زیادہ ہے اس کے لیے۔ اس نے آ کے ایک ٹرین کی ایک ریل کی پٹری کو کاٹ دیا اور وہ چاہتا تھا کہ اس ریل کو تباہ کر دے، جتنے سوار ہیں ان کو سب کو تباہ کر دے۔ چند افراد آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی ظالم یہاں سے ریل کی پٹری کاٹ گیا ہے، کس طرح سے ان سب کو بچایا جائے، اس ریل کو کیسے بچایا جائے۔ وقت زیادہ نہیں تھا کیونکہ بہت تیزی سے ریل آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہوں تاکہ جتنے سوار ہیں وہ بچ جائیں، یہ جو ریل ہے یہ بچ جائے۔ اور جیسے ہی جان قربان کرنے کے لیے ریل کے سامنے کھڑے ہوئے کہا کہ دیکھو ان سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے۔ میں نے اس ٹرین کو بچایا، اس ریل کو بچایا، اس پہ سوار تمام افراد کو بچایا، تمام انسانوں کو بچایا، صرف شیعوں کو نہیں بچایا، صرف مسلمانوں کو نہیں بچایا، میں ساری انسانیت جو سوار ہے اس ریل پہ اس سب کو بچا رہا۔ کہا ان سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، ان سب کو بچایا۔ عزیزان گرامی، اس پٹری کو کاٹنے والا یزید تھا، قربانی دینے والی ذات گرامی امام حسین ہے، اور وہ جو ان کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے والے ہیں سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ۔ آج اگر ہم تک پیغام پہنچا ہے تو جناب زینب کبریٰ کے صدقے میں پیغام پہنچا ہے، ان کے خطبوں کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچا ہے۔ میں نے ان کے خطبے کا ایک جملہ انتخاب کیا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، صلوات نبی کی شان۔ پھر بھی باوند بلند صلوات کی زحمت فرمائیں گے۔ لندن میں برف پڑ رہی تھی، یہاں پہ میرے حساب سے تھوڑی سی نسبتاً گرمی ہے، لیکن آپ کے ایمان کی حرارت گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں۔ بہت سے افراد سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جناب زینب نے خطبہ کیوں دیا، کس کے سامنے خطبہ دیا؟ یزید کے سامنے، جو ظالم تھا، عیار تھا، فریبکار تھا، دھوکہ دے رہا تھا۔
تمام انسانیت کا دشمن تھا، اس کے سامنے بیوی کا خطبہ دینا مناسب نہیں تھا. لیکن جناب زینب کا خطبہ عام خطبہ نہیں ہے، یہ جہاد اکبر ہے. عزیزان گرامی، جناب زینب خطبہ نہیں دینا چاہتی تھی، جناب سید سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے. جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو یزید نے فوراً اپنے فوج کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا جائے، اور کہا آپ قیدی ہیں، قیدیوں کو یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب جناب زینب نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کی ماں نے امامت و ولایت کے راستے میں سب سے پہلے جہاد کی بنیاد رکھی تھی، راہ ولایت و امامت میں پہلی مجاہدہ کا نام فاطمۃ الزہرا. عزیزان گرامی، جناب زینب نے اپنی والدہ گرامی کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے، ان کے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا امام وقت پہ پابندی ہے، اس وقت میرا فریضہ بنتا ہے امام وقت کا دفاع کرو. جناب زہرا نے بھی امام وقت کا دفاع کیا تھا. جناب زینب نے دیکھا امام وقت پہ پابندی ہے تو فوراً آپ کھڑی ہو گئے، کہا میں خطبہ دوں گی. ایک مرتبہ یزید نے جلاد سے اور جتنے فوجی تھے کہا آگے بڑھو، ان خاتون کو بھی بٹھا دو، ان کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بول نہیں سکتی. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی، دربار 700 کرسی نشینوں سے مملو تھا، بھرا ہوا تھا، بہت سے مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ تھے، جتنے بھی ادیان اس زمانے میں تھے، مکاتب فکر تھے، سب موجود تھے. جناب زینب کھڑی ہو گئیں، کہا میں خطبہ دوں گی. یزید بلندی پہ بیٹھا تھا، سپاہیوں سے کہا آگے بڑھو، روک دو. ایک مرتبہ جناب امیر کی بیٹی نے، علی کی علی بیٹی نے ایک مرتبہ کہا یزید کون مجھے خطبہ دینے سے روکے گا؟ تو خطبے کے اندر جملہ کہ یبنت طلقہ، کہ وہ جس کے ماں باپ کو، اجداد کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا. جب وہ قیدی بنا لیے گئے تھے، یہ میرے نانا رسول خدا کا رحم تھا کہ انہوں نے دیکھنے کے باوجود بھی کہ وہ ہمیشہ ابو سفیان اور ہندہ ظلم کرتے رہے، جناب سرور کائنات نے کہا آج بدلے کا نہیں رحمت کا دن ہے، رحمت للعالمین مکے میں آیا. کہ یبنت طلقہ، جسے میرے نانا نے آزاد کیا تھا، کیا تو مجھے خطبہ دینے سے روکے گا؟ پھر ایک جملہ کہا جناب زینب کبریٰ نے، کہ اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں. جناب زینب نے خطبہ شروع کیا اور خطبہ دیا. یزید نے پھر کہا کہ روک دیا جائے. سارے دربار کے جتنے درباری تھے سب نے کہا کہ یزید یہ خاتون ہے، یہ مستور ہے، بلکہ اس وقت تو بیوی کی چادر نہیں، کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سر کے بال سفید ہیں، بوڑھی خاتون ہے، بیمار ہے، قیدی ہے، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ کیوں اتنا خائف ہے؟ کہ تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے. چاہے قیدی ہوں، جب یہ خطبہ دیں گی، ان کے خطبے کا انداز بتائے گا، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے تو وہ فتح کی علامت ہوتا ہے اور ہمارا خاندان ختم ہوتا نظر آتا. جب بھی یہ خطبہ دیں ان کے خاندان سے کوئی فرد، تو ہمیشہ ان کے خاندان والے جب خطبہ دیتے ہیں تو تمام ظالم ختم ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن درباریوں کی وجہ سے یزید مجبور تھا. ایک مرتبہ رک گیا کہ سب کے سب بغاوت کرنے پہ تلے ہیں، بوڑھی خاتون ہیں، قیدی ہیں، بیمار ہیں، سفید بال ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ یزید نے ایک مرتبہ خاموشی اختیار کی. اب جناب زینب کبریٰ نے خطبہ شروع کیا. ایک مرتبہ سرور کائنات کی حدیث کو پیش کر رہا ہوں، میں یقین مانیے اپنا پورا خون ذکر پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی عقیدتوں کی نظر، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، جناب زینب کبریٰ کا سایہ آپ کے سر پہ قائم و دائم رہے. عزیزان گرامی، جناب زینب نے خطبہ شروع کیا اور ایک مرتبہ جملہ کہا، یا یزید کت قیدک وسعا سایت. پہلے ابتدا میں جملے بہت سے اور ہیں کہ بیوی نے تعارف کروایا اور کیا کچھ کہا. ایک مرتبہ جناب زینب مخاطب ہوئی. کس سے مخاطب ہوئی؟ یزید سے. ابھی تک مجمع سے مخاطب تھی، سارا مجمع رو رہا تھا. بیوی نے تعارف کروایا ہم کون ہیں، اور جملہ کہا ہم مجمع سے. مجمع اس جملے کو سننے کے بعد رونے لگا. کہا یہ جو اس نے اعلان کیا ہے نا، جو بار بار کہہ رہا تھا میں نے باغیوں کو مارا ہے، میرے خلاف معاذ اللہ کربلا میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، حسین معاذ اللہ باغی تھے، فخر کر رہا تھا میں نے باغیوں کو مار دیا، ناز کر رہا تھا میں نے باغیوں کو مارا، شرمندہ نہیں تھا، پشیمان نہیں تھا، خوش ہو رہا تھا کہ باغی تھے میں نے مار دیا. سب کے سامنے اب تک کہہ رہا تھا یہ جرم نہیں ہے. جناب زینب نے کہا یا یزید، او یزید. عزیزان گرامی، سرور کائنات کی حدیث ذہن میں لے کے آئیے. آپ نے فرمایا، حضرت رسول خدا نے فرمایا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجاہد. سب سے بڑا جہاد
ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. تلوار سے جہاد نہیں ہے، کلمہ حق بلند کرنا. اور خصوصاً اگر کوئی کمزور ہو ظالم کے سامنے آواز بلند کرے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ سب سے افضل جہاد ہے. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں. اس کے دربار میں ایک مرتبہ خطبہ کیا، خطبہ دیتی ہیں اور جملہ کہتی ہیں، یا یزید کت کہہ جاتا، جتنا مکر و فریب تو نے کرنا تھا کر لیا، اگر تیرے میں اور ہمت ہے تو اور ظلم کر لے. وسع سعیک وناسب جہدک، جتنی تیرے میں طاقت ہے طاقت لڑا لے. اب اس کے بعد جملہ کہتی ہیں، میں اس جملے کو جب سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. واللہ، خدا کی قسم، واللہ قسم کھانے کو کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں. اب مجمع بہت پریشان تھا، ارے رسول کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں. وہ سمجھ رہے تھے یہ جذبات ہیں. بی بی کہتی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. اگر توجہ ہو، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، وہ جو ہمارے جد رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ قرآن ختم ہونے والا نہیں. بھائی مجمع کہہ رہا تھا مٹنے والا نہیں. یزید نے اس کے بھائیوں کو، بیٹوں کو، خاندان کے افراد کو کربلا میں گھیر کے مار دیا. معاذ اللہ مٹ تو گئے. توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان کرام. وہ مجمع یہ سوچ رہا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اب وہ مجمع یہ سوچ رہا ہے، آپ ذرا 1400 سال پیچھے جا کے سنیے گا، آج نہ سنیے گا، آج تو ہو چکا جو بیوی نے کہا تھا. اس وقت کا مجمع نہیں سمجھ رہا تھا کیا کہہ رہی ہیں. بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، خاندان کے تمام افراد مارے گئے، اور یہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں واللہ لا تمحو ذکر، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. کیا فرما رہی تھی بی بی؟ آج کی زبان میں سادہ لفظوں میں پیش کروں، اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں. ارے سب تو سارا خاندان اجڑ گیا، یہ خود قیدی ہیں، کوئی بھی باقی نہیں بچا، یہ خود قیدی ہیں. انہوں نے اپنی نسل کو پیش کر دیا بھائی پہ. تو جناب زینب کہہ رہی تھی او یزید، آج تخت تیرا، تاج تیرا، سکہ تیرا، سیاست تیری، حکومت تیری، ہم قیدی ہیں. یزید یہی دمشق ہوگا، یہی شہر ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی، نہ تیرا سکہ ہوگا. اسی شہر میں تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا، میرا روزہ ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. زینب کبریٰ کے شہر میں خوش آمدید. کہیں پہ یزید کی قبر کا نشان تک نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، آج اگر اسلام باقی ہے تو جناب زینب کبریٰ کے خطبوں کی وجہ سے باقی ہے. عزیزان گرامی، ایک پورا ماحول تبدیل ہو چکا تھا. وہ یزید پلٹ کے کہہ رہا تھا. جب سارا مجمع سننے لگا، ایک یہودی نے کہا، ایک عیسائی نے کہا کہ یزید یہ تمہارے نبی کی نواسی ہے، بہت دور کا رشتہ نہیں ہے. میں مسائل پہ نہیں آیا لیکن میں جانتا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا، میں بھی آگے بڑھوں گا. یزید یہ تمہارے نبی کی نواسی ہے، اگر جناب موسیٰ کے نسل سے کوئی دور سے بھی ہمارے درمیان موجود ہو تو ہم اس کی تعظیم کریں گے. یزید نے فوراً کہا اس یہودی کو باہر لے جاؤ، قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہوا، کہا کہ اے یزید، جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، لیکن اگر ہمارے پاس ان کی سواری بھی ہوتی، نسل تو نہیں کیونکہ شادی نہیں کی تھی، اگر سواری بھی ہوتی تو ہم اس جانور کا اتنا احترام کرتے کیونکہ عیسیٰ سے منسوب ہے، اور یہ تمہارے نبی کی واسطوں سے نہیں بلا واسطہ نواسی ہے. اور اے یزید تو انہیں قیدی بنا کے لے آیا ہے. اب ایک مرتبہ سارا ماحول تبدیل ہو گیا. خطبے جناب زینب سے پہلے یزید بار بار کہہ رہا تھا حسین معاذ اللہ باغی تھے، میں نے باغیوں کو مارا، مارنے پہ فخر کر رہا تھا. اب اس نے دیکھا کہ بغاوت ہو رہی ہے، کتنے افراد کو مرواؤں گا، قتل کرواؤں گا. فوراً پلٹ کے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو. توجہ ہو، میں نے نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، میں سارے مجمع کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ یزید نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، وہ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا، عمر سعد نے مار دیا. جب مجرم اپنے جرم سے دامن چرانے لگے،
جب وہ کہنے لگے یہ کام میں نے اب تک کہہ رہا کہ نہیں میں نے صحیح تو بہت محبت عزیزان گرامی اب تک کہہ رہا میں نے حسین کو باغیچے مارا یعنی صحیح کام کیا. جناب زینب کے ایک خطبے کے بعد صرف 2-2.5 صفحے کا خطبہ ہے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے میں نے نہیں مارا حسین کو, عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد نے مار دیا تھا. میں نے توجہ چاہوں گا سارے میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد کا حکم تھا, عمر سعد نے قتل کروا دیا حسین کو. جب مجرم اپنے جرم سے دامن چرانے لگے تو سمجھ لیے اس نے اقبال جرم کر لیا, اس نے مان لیا کہ یہ جرم ہے. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا, جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا, کہا بھیا گواہ رہنا آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں نے آپ کے قتل کا جرم اس سے منوایا. توجہ فرمانے جانے گرا, جب مجرم خود ماننے لگے کہ ہاں یہ جرم ہے, اسی کا دربار ہو, وہ سمجھ رہا تھا میں نے دربار سجا رکھا ہے. لیکن میں ایک جملہ اپنے پاس سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب زینب نے کہا دربار تیرا ہے, عدالت میری, میں نے فیصلہ دیا ہے, تو مجرم ہے. عزیزان گرامی اگر آج یہ مجالس باقی ہیں تو جناب زینب کے صدقے میں باقی ہیں. جناب زینب کبریٰ نے اس بزرگی میں, اس سن و سال میں سفید بال ہوتے ہوئے کمر ٹوٹی ہے, لیکن سب سے بڑے ظالم کے خلاف جہاد کر کے بتایا کہ کبھی بھی حسینیت ختم نہیں ہو سکتی. آچاریہ جی نے اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم سب حسینی ہیں. میں جملے کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اگر آج پوری دنیا میں یہ داعش یا آئسس, کیا نام رائج ہے ہندوستان میں مجھے نہیں معلوم, برطانیہ میں زیادہ تر لوگ آئسس کہتے ہیں اور عرب داعش, یہ آج دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوموں کو ماریں گے, صرف شیعوں کو نہیں مار رہے, شیعوں کو, اہل سنت کو, حتی غیر مسلموں کو, سب کو قتل کر رہے ہیں, جس کا بس چلتا ہے اسے مارتے ہیں. اور اگر خدا نہ خاصہ یہاں آئے تو میں آپ کو ابھی سے کہتا ہوں کہ خدا نہ خاصہ یہ فرق نہیں کریں گے کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے. توجہ چاہوں گا, یہ سب کے اوپر اسی طرح سے ظلم کریں گے جیسے آج شام میں یا عراق میں ظلم کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ نہیں پا رہے داعش والے کہ جب ہمیں قتل کریں گے تو ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. 2 مصرع ذہن میں آ رہے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں موت سے, ڈرتی ہے ہم سے موت. ڈرتے نہیں ہیں موت سے, ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. یہ آج دنیا بھر کے اندر داعش ہیں, یہ جتنے بھی آج ظالم ہیں, ان سب کو خبر دے دیجئے کہ آج جس محبتوں سے لکھنؤ میں لوگ جمع ہیں, یہی محبت یہاں سے پوری دنیا میں منتقل ہو جائے گی. جناب زینب نے اس وقت جو پیغام دیا تھا وہ آج بھی پیغام باقی ہے. جناب سید الشہداء کا پیغام اس وقت بھی تھا, آج بھی باقی ہے. ارے جناب سید الشہداء پہ قربان ہونے والے صرف وہ نہیں تھے جو خاندان میں تھے, ایسے افراد تھے جو ایک مرتبہ دیکھنے پہ حسینی ہو گئے تھے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جو جناب سید الشہداء کے چہرے کی زیارت کر لیتا وہ جناب سید الشہداء کا ہو جاتا. اگر آج یہ پوری دنیا کا آپ کا ہندوستان وفی الہند عجائب ہو, بڑے بڑے عرفاء کہتے ہیں اللہ کے عجائبات کو دیکھنا ہے تو ہندوستان میں دیکھو, کتنے مکاتب فکر ہیں, کتنے ادیان ہیں, کتنے مذاہب ہیں, سب ساتھ جی رہے ہیں. ریمبو ہوتی ہے, دھنک ہوتی ہے, اس میں کتنے رنگ ہوتے ہیں, خوبصورت اسی لیے لگتی ہے کیونکہ رنگ برنگی ہے. اگر ایک رنگ ہو تو کبھی خوبصورت نہ لگے. ہندوستان میں کتنے مکاتب ہیں, سب محبت سے ساتھ رہ رہے ہیں. دنیا کا ہر 5واں آدمی ہندوستان کا ہے, اور اگر ہر 5واں آدمی ہندوستان کا ہو کہ 5 میں سے ایک اللہ نے پنجتن کا ایک حصہ یہاں پہ آپ کی محبتوں کے لیے رکھا ہے کہ پوری دنیا کی ولایت اور آپ کی عقیدتیں ایک طرف ہیں. عزیزان گرامی میں بہت سوچ کے آیا تھا بہت سے مطالب, لیکن میں قسم کھا کے آیا تھا کہ میں آج جب جاؤں گا تو تفصیل سے کچھ ماؤں کا تذکرہ کروں گا اگر آپ سننا چاہیں گے. میں جناب زینب کا ایک مختصر سا تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دربار میں جناب زینب بھی گئی ہیں. وقت ہے میرے پاس ابھی,
گرامی میں نتیجہ نہیں دوں گا، مجھے پورا یقین ہے نتیجے پہ آپ خود پہنچ جائیں گے۔ دربار میں بہت بڑے بڑے انبیاء گئے ہیں، لیکن جناب زینب کبریٰ کا دربار میں جانا بالکل مختلف ہے۔ میں ایک تقابل پیش کر رہا ہوں، مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، جناب زکریا، جناب یحییٰ، انبیاء، بہت سے انبیاء درباروں میں گئے ہیں اور ان پہ ظلم ہوا۔ صرف ایک تقابل پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے گا تو آگے بڑھوں گا۔ اللہ نے کہا جناب موسیٰ سے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، میرے تمام بندوں پہ ظلم کرتا ہے، انہیں قتل کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ پہنچ گئے بہت سے لوگ۔ جناب موسیٰ نبی ہیں، سب سے زیادہ ہیبت جناب موسیٰ کی مشہور ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگارا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا پروردگارا 2 ہاتھ ہیں۔ کہا ہر ہاتھ میں ایک معجزہ ہوگا، ایک ہاتھ جیب میں ڈالا نکالا ید بیضا تھا، اس سے نور نکلتا تھا، دوسرے ہاتھ میں عصا تھا، کہا زمین پہ پھینکو، پھینکا تو اشتہا میں تبدیل ہو گیا۔ کہا موسیٰ 2 ہاتھ، دونوں میں معجزات، ساتھ میں بھائی، اب جاؤ فرعون کے پاس اور ڈرنا مت، ولا تخف، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ خدا ہو وہ یہ نہ سوچے میں کمزور ہوں۔ بھائی سارے ظالم ایک طرف ہو جائیں، جو مظلوم ہے اسے یقین ہونا چاہیے خدا میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہو وہی غالب ہے۔ چلے جناب موسیٰ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں میں 2 معجزات، ساتھ میں بھائی، جملہ پیش کر رہا ہوں، پروردگارا یہ کون ہے؟ جناب موسیٰ، ہیبت مشہور۔ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا جناب زینب کو جانے کا، لیکن پھر بھی کہا پروردگارا گواہ رہنا امام وقت کے ساتھ جا رہی ہوں، حفاظت ان سے نہیں مانگ رہی، بھائی سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میں امامت کی حفاظت کروں۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، پروردگارا بھائی سے وعدہ کیا تھا امامت کی حفاظت کروں گی، 2 ہاتھ ہیں، دونوں پسے گردن بندھے ہیں، میں بندھے ہوئے ہاتھوں سے وہ جہاد کروں گی کہ موسیٰ سلام کر کے کہیں گے علی کی بیٹی آپ فاتح شام، ابراہیم خلیل خدا سلام کریں گے، عیسیٰ موسیٰ سارے انبیاء سلام کریں گے کہ جناب زینب ہاتھ پسے گردن بندھے، موسیٰ کے 2 ہاتھ 2 معجزات، جناب زینب کے 2 ہاتھ دونوں پسے گردن بندھے ہیں۔ عزیزان گرامی جب جناب زینب کبریٰ آئیں تو ساری بیویاں پشت پہ پناہ لے رہی تھی، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، ساری بیویاں۔ جناب زینب صرف ایک جملہ کہتی تھی، یزید سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہر بیوی کو اپنے پردے کا بہت پاس تھا۔ میں بہت تفصیل سے بعض اوقات مسائل پڑھنے کا آدمی، مجھے معاف کیجیے گا، میں جس طرح سے ذہن بنا کے آیا تھا 2-2.5 گھنٹے بیٹھا ہوں، میں نے بہت دل سے ہر ایک کو سنا اور چاہتا تھا کہ تہذیب کو دیکھوں، جتنی محبت اور عقیدت ملی ہے میں اس لائق نہیں، لیکن میں آج تفصیل سے کچھ ایسے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا دل کرتا کہ میں اپنا کلیجہ نکال کے آسامنے پیش کروں۔ جب بیویاں آ رہی تھیں تو ہر بیوی جناب زینب کی پناہ مانگتی تھی، جناب زینب کبریٰ ہر بیوی کو پناہ دیتی تھی۔ امام سجاد کہتے ہیں چند باتیں، 7 باتیں کہیں امام نے، ساری نہیں پیش کروں گا، 7 باتیں میں دربار یزید کی پوری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ کہ مولا کون کون سی بات؟ کا پہلی بات، جب ہم بازار میں پہنچے تو مردوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، بالا خانوں پہ خواتین تھیں جو گرم پانی پھینک رہے تھے۔ کہا دوسری بات، آرام سے، میں بہت تفصیل سے پڑھوں گا، میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ مولا دوسری بات، مولا نے فرمایا کہ مجھے اور میرے بیٹے محمد باقر کو دربار میں اس جگہ بٹھایا گیا تھا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا۔
مولا تیسری بات، ساری باتیں میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا نہیں پیش کروں گا، مولا تیسری بات جس نے بہت رلایا کہ یزید جیسے شرابی کا دربار تھا، علی کی بیٹیاں کھڑی تھیں اور وہ ہر بیوی کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا تھا اس کا نام کیا ہے، یہ کون سی بیوی ہے۔ ہر بیوی جناب زینب کی پشت پہ پناہ لیتی، بچے بہت زیادہ رو رہے تھے، ایک بچی 3.5 برس کی ہے، اس بچی کے کانوں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں آج ماؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب دربار میں بازار سے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ ساری بیویاں جناب زینب کے ساتھ دربار میں وارد ہو رہی ہیں۔ جب دربار میں سوگنم آل محمد اور ریاض القدس میں روایت موجود ہے، جیسے ہی دربار میں بیویاں وارد ہوئیں تو ہند جو یزید کی زوجیت میں تھی، مومنہ تھیں، اب کس طرح سے بیاہ کے چلی گئیں اس کا وقت نہیں ہے۔ ہند کو بتایا گیا کہ کوئی باغی تھے کربلا میں مارے گئے ہیں، تیرے شوہر کو باغیوں میں فتح ہوئی ہے۔ تو ہند نے کہا میں بھی باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بغاوت کی تھی، نام نہیں سنا تھا کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے۔ ہند نے برقع سلوایا، اس کا نقاب باریک تھا تاکہ دیکھ سکے باغی کیسے ہیں۔ باریک نقاب پہننے کے بعد ہند آئی، کہا میرے لیے تخت لگا دینا، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی۔ تخت پہ کھڑی تھی، دور سے جناب زینب دربار میں داخل ہوئیں، بیویاں ساتھ میں ہیں۔ جناب زینب نے فوراً جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے پلٹ کے کہا بہن جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، سامنے جو تخت پہ کھڑی ہے وہ ہند ہے، جو شام زیارات پہ گئے ہیں نا، آپ نے دربار یزید دیکھا ہوگا بہت بڑا ہے۔ جس دروازے سے بیویاں داخل ہوئی سامنے ہند تھی، یزید اوپر بیٹھا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سامنے ہند کھڑی ہے، تو جناب ام کلثوم نے پوچھا کہ بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہاں وہی ہند؟ تو جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، لیکن پردہ سکھانے والے پردے میں نہیں ہیں۔ آج ہماری چادریں چھین لی گئی۔ اگر میں درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے گا، اب بیویاں سر جھکا کے ہند کے سامنے سے گزر رہی تھیں، سر جھکائے، نہ جانے کس وجہ سے آنکھیں نہیں ملانا چاہتی۔ جیسے ہی ہند کے سامنے آئی نا بیویاں تو سب سے آگے جناب زینب تھیں۔ ہند نے فوراً روک کے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ سب لوگ کون سے شہر کے رہنے والے؟ جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے۔ بس مدینے کا نام سننا تھا، ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ جیسے ہی زمین پہ آئی اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا کیا بات ہے ہند، تخت سے کیوں اتری؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی۔ اب ہند نے سوال کیا، کہا بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب کے آنسو بہنے لگے۔ کہا کس کا پوچھنا چاہتی؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، میں اپنے مولا کا پوچھنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے،
غیرت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اگر دیکھ سکے میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے ایک مرتبہ کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، یہ یزید کا دربار ہے، وہ علی و زہرا کی بیٹیاں۔ بس میں ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ رقیہ، وہ جو بچی ہے وہ سکینہ۔ ہند سے رہا نہیں گیا، کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھے؟ اب جناب زینب نے پلٹ کے کہا کہ اے ہند ذرا غور سے دیکھ، وہ جو یزید کے سامنے سر ہے نا نیزوں پہ، ایک سر تشت میں رکھا ہے، پہلا سر حسین کا، وہ جو چھوٹا سا سر ہے وہ اصغر کا، وہ جو ایک اور سر ہے وہ عباس کا، وہ علی اکبر ہے، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے۔ ہند نے سر سے چادر اتاری، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا، تو انہیں مجمع عام میں لے آیا۔ یزید اپنی جگہ سے اٹھا، خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں، یزید نے اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند دیکھتی نہیں نا محرموں کا مجمع ہے، بغیر چادر کے بغیر برقعے کے مجمع میں آ گئے۔ ہند نے عبا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہا یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پڑھوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ ایک سوال کروں آپ سے، مجھے ماں بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں بہت بلند آواز سے رو رہی ہیں۔ میں ایک سوال کروں اپنی بہنوں سے، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے صرف سنا جناب زینب یزید کے دربار میں گئی تھی، آپ نے سنا اتنا تڑپ کے رو رہی ہیں، امام سجاد نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب سمجھ میں آیا مولا پوری زندگی کیوں تڑپ کے روتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج ایک کنیز جناب فاطمہ کی مجلس ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن جب جناب فاطمہ کا جنازہ اٹھا تھا صرف 11 افراد جنازے میں تھے۔ میں پیش کر رہا ہوں، آج جناب زینب کے مصائب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کروں، جانتے ہیں امام زمانہ کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا، اور دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا۔ آئیں بھئی جناب زینب کے میں مصائب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہی دربار تھا، جب خطبہ تمام ہوا یزید نے دیکھا کہ بغاوت ہو جائے گی، فوراً کہا جلاد سے، جلاد آگے بڑھ اور سید سجاد کے سر کو قلم کر دے۔ بس جناب زینب فوراً سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جیسی جناب زینب سامنے آئی، بیوی نے ایک جملہ کہا، یزید میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا جب تک زینب زندہ ہے سجاد پہ آنچ نہیں آئے گی۔ یزید نے فوراً کہا کہ اس خاتون کا بھی سر قلم کر دو، فوراً جناب فضہ سامنے آ گئی، کہا یزید میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک میں زندہ ہوں زینب پہ آنچ نہیں آئے گی۔ یزید نے فوراً کہا جلاد سے اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جناب فضہ نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا او حبشی غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، تمہارے قبیلے کی خاتون پہ تازیانہ اٹھے، تلوار اٹھے، تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ ایک مرتبہ سارے غلاموں نے تلواریں کھینچی، کہا یزید یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اگر ان پہ آنچ آئی ہم بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے کہا رک جاؤ، مت مارنا اس خاتون کو، سب کو رہنے دو۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، فوراً پلٹ کے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ذرا آ کے دیکھیے، اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے آج آپ کی نواسی کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہوں گا بی بی ذرا لکھنؤ میں آ کے دیکھیے،
یہ ہزاروں افراد اس لیے آئے ہیں، یہ میری بہنیں آپ کو کہیں گی، اگر ہم شام میں ہوتے، ہم اپنے رخسار پیش کرتے، جناب سکینہ کو تماچا لگنے نہ دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 5 سے 10 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ آپ تھک تو نہیں گئے مصائب سنتے سنتے؟ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ بس بھائی میں جملے پیش کر رہا ہوں، جناب زینب 5 سے 10 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ چلیں جناب زینب کبریٰ، رہائی ملی جناب زینب کو، رہائی کا ملنا تھا، 3 شرائط رکھی گئیں۔ سانس لے لیجئے، میں بھی پڑھوں گا بہت عزیزان گرامی۔ جب رہائی کے بعد 3 شرائط رکھی گئی، پہلی شرط شہداء کے سر واپس کر دیا جائے، دوسری شرط جو تبرکات لوٹے گئے تھے وہ واپس کر دیے جائیں، تیسری شرط ہمیں رونے کی اجازت دے دی جائے۔ جب بھی ہم روتے تھے ہمیں تعزیانے مارے جاتے تھے۔ آج میں مصائب پڑھ رہا ہوں تو آپ رو رہے ہیں، لیکن بیویوں کو مصائب کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بیوی آواز دیتی تھی واہ علی اکبرا، ساری بیویاں رونے لگتی تھیں۔ جب بیویاں خاموش ہوتے دوسری آواز دیتی واہ علی اصغرا، پھر دوبارہ بیویاں رونے لگتی۔ پھر کوئی بیوی کہتی واہ قاسمہ، واہ عباسہ، واہ حسینہ۔ مصائب کوئی پڑھ نہیں رہا تھا لیکن مصائب ہو رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ رونے کی اجازت ملی، شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ ہاتھ جوڑ کے 2 جملے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جملہ کا علی اصغر امثلو کا تنہر، بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سر آیا، بہت خوبصورت سر تھا۔ جناب لیلا نے تڑپ کے کہا علی اکبر تیرے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے، میرے لال میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ بس بھئی سارے مصائب چھوڑ کے مرحلہ پیش کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا۔ ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا، لیکن جناب زینب نے نگاہیں جھکا لی، سروں کو نہیں دیکھتی۔ اس نے دوسرا سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ اب تیسری مرتبہ پوچھا کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ کہا بیوی بیٹوں سے ودا کر لیجئے۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ اتار دیے میرے بچے۔ جناب زینب نے بھائی پہ بیٹے قربان نہیں کیے تھے، امام وقت پہ بیٹے قربان کیے تھے۔ اگر بھائی پہ بیٹے قربان کیے ہوتے تو ہمارے لیے مثال عمل نہ ہوتی، لیکن قیامت تک آنے والی ہر بیوی کے لیے نمونہ ہے، مثال عمل ہے کہ اسوہ حسنہ ہے۔ ہر بیوی ہر ماں تیار رہے، ہمیں ہر چیز اسلام پہ، دین پہ، ہر چیز حسین پہ قربان کرنی ہے۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، آخری جملے سن لیجئے۔ جناب زینب کو رہائی ملی، بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ کربلا میں جب لاشیں آئے تھے تب بھی گریہ نہیں کیا تھا۔ کربلا سے چلیں، کربلا کوفے شام سے چلیں کربلا، جیسے کربلا پہنچیں ہر قبر پہ گئیں، جا کے مرثیہ کیا، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ لیکن جب جا رہی تھی کربلا سے تو کہا اونو محمد الوداع، میرے شیروں ماں مدینے واپس جا رہی ہے، اے میرے لال خدا حافظ۔ آنکھیں بند کی اور بی بی چل دی، بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ جیسے ہی مدینے پہنچی، مدینے پہنچنے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد مجھے سب سے پہلے میرے نانا کے روضے پہ لے چلو۔ آئین جناب زینب کبریٰ، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ نانا جب خنجر چلا میں نے سب سے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ جب بی بی مصائب پڑھ رہی تھی نا، مدینے والے بڑی بلند آواز سے رو رہے تھے، اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز دب گئی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی، بہت بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی خاموش ہو گئیں، جب سب مدینے والے روتے روتے چپ ہوئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں بتاتی
اس امت نے کتنے تازیانے مارے. نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی ہے آپ کو کتنے تازیانے لگے. بس میں ایک مرتبہ میرے بھائی باز برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی بھی ہوش ہو جائے گا, میں مکمل کر رہا ہوں, بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا. میرا وعدہ, کوئی بھی گھر جا کے سوچے گا, روئے گا ضرور, آپ آنسوؤں کے ساتھ جائیں گے. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ کا سید سجاد, مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو. آئیں جناب سیدہ کی قبر پہ جناب زینب, سامان کھولا, ایک کرتا نکالا, کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا. قبر پہ کرتا بچھایا. جیسے قبر پہ کرتا بچھایا, قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. کہ اماں آپ سے کرتا برداشت نہیں ہوا. اماں میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا. اماں جب لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے, امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما, کہ پھپھی اماں گھر چلیے, اپنے گھر لے آئے. جناب زینب بیٹھی, ہر بیوی سے پرسہ لیا, ہر بیوی کو پرسہ دیا. کسی سے بیٹوں کا نہ پرسہ لیا نہ کسی کو پرسہ دیا. نانا کے پاس بھی بھائی کا ذکر, کہیں بیٹوں کا تذکرہ نہیں. نہ کربلا میں بیٹوں کا ذکر کیا, نہ شام میں جب سر آئے تب بھی بیٹوں کو یاد نہیں کیا. بس بھائی جب بھائی کے گھر میں بیٹھی گریہ کر رہی تھی تو بھائی کو گریہ کر رہی تھی, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا, سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں. بھئی آخر ماں تھی, کب تک صبر کرتی. جیسے ہی بی بی نے سر پہ برقع رکھا, بی بی کا دل منہ کو آنے لگا, کلیجہ پھٹنے لگا, قدم لرزنے لگے. جیسے ہی چلی بھائی کے گھر سے اپنے گھر, صحن میں جا کے دیکھا 2 مصلے بچھے. بی بی نے جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائے. ایک مرتبہ تڑپنے لگی, کہا اونو محمد, میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. اونو محمد میں جینا نہیں چاہتی, مجھے کوئی اس گھر سے لے جائے, میرے بیٹوں کی یاد مجھے ستاتی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا میری طرف دیکھیے گا. آخری جملہ پیش کر رہا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئے. جناب زینب گریہ کر رہی تھی صحن میں. ایک سوال کیا کہ بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے. عبداللہ اونو محمد مارے گئے. مرحوم حسن شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے, گریہ کرتے کرتے زمین پہ گر گئے. پھر اٹھے, دوسری مرتبہ گرے. جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب, وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا. زینب بس مجھے اتنا بتائیے, یہ آپ کی کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, کوفہ و شام کے بازار, باغیوں کے نعرے, ہاتھوں میں پتھر, علی کی بیٹیاں, شرابی کا دربار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.